الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم توفیق الدین صدیقی صاحب، امیر ضلع اور میرے بہت ہی عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سال 2020 ختم ہونے جا رہا ہے اور ایک اور سال ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور کل 2021 کا سورج طلوع ہوگا۔ یہ 2020 اس لحاظ سے ہمیں بہت افسردہ کر گیا ہے کہ کورونا وائرس کے حالات میں ہم سے ہمارے بہت سے پیارے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن یہ شہر کراچی مسلسل ایسے ہی افسردہ برسوں کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور ہو یہ رہا ہے کہ دور دور تک کسی سہانی صبح کا انڈیا تک موجود نہیں ہوتا ہے حکمرانوں کی طرف سے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ کراچی کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ بڑھ رہی ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید گٹر ابلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس شہر کی حالت یہ ہے کہ یہاں ٹرانسپورٹ نہیں۔ آپ اس سڑک کے حالات کا جائزہ لے لیں، آپ کو کوئی ڈبل ڈیکر بس تو کیا بڑی بس بھی نظر آتی ہے، لوگ موٹر سائیکلوں پر سوار ہوتے ہیں یا جو تھوڑی بہت بسیں ہوتی ہیں ان کی چھتوں تک پہ سفر کرتے ہیں اور اپنی گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں۔ شہر میں اس وقت تقریباً 28 لاکھ موٹر سائیکلیں موجود ہیں اور بہت بڑی تعداد میں کاروں میں لوگ جو ہے وہ اپنے سفر کر کے دفتروں میں جاتے ہیں۔ اگر اس شہر کو پراپر ٹرانسپورٹ مل جائے تو لوگ بڑی بسوں میں بیٹھیں گے، یا وہ جو سب ویز دنیا میں بڑے شہروں میں ہوتی ہیں، ٹرین کا نظام ہوتا ہے، انڈر گراؤنڈ ٹرین ہوتی ہیں، لوگ اس میں بیٹھیں تو اس کے نتیجے میں بہت بڑا ٹریفک کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اس شہر کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، بلکہ نظر اندازی نہیں، اس پر شبخون مارا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس مردم شماری کی منظوری دے دی گئی ہے جس میں کراچی کے شہریوں کو آدھا گنا گیا ہے اور آدھا نہیں گنا گیا ہے۔ یہ اس پارٹی کی حکومت ہے اور ان کے اتحادی ایم کیو ایم کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے چند مہینے پہلے ایک اور کارنامہ انجام دیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ کی کابینہ نے مل کر کراچی میں وفاقی ملازمتوں کے کوٹے میں جو کوٹا سسٹم ہے اس میں غیر معینہ مدت کے لیے ایک ایس آر او کے ذریعے سے اضافہ کیا، غیر آئینی اور غیر پارلیمانی اور غیر قانونی کام کیا۔ حیرت کی بات ہے کہ 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں پی ٹی آئی نے کراچی سے جیتی ہیں، 4 ایم کیو ایم کے پاس ہیں، اور جب یہ سب وفاقی کابینہ میں شامل ہوتے ہیں تو مینڈیٹ بھی یہاں سے لیتے ہیں، چھرا بھی ہماری پیٹھ پہ گھونپتے ہیں، اور یہ وہ مذموم کام ہے کہ جس کے شہر کے یہ 3.5 کروڑ عوام شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم نے ان حالات سے بھی فائدہ اٹھانے کے لیے ماضی کی تاریخ کو دہرایا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے تحفظات رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت سے علیحدہ ہونے پر سوچنے پر سوچ رہے ہیں، غور کرنے پر غور کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اب پیپلز پارٹی کے ساتھ پینگے بڑھانا شروع کر رہے ہیں۔ یہ اس باورچی کی طرح ہو گیا کہ کسی کے گھر میں شادی کی تقریب ہو تو بھی کھانا باورچی بناتا ہے، اور کسی کے گھر میں کوئی مر جائے تو بھی وہی باورچی کھانا بناتا ہے۔ تو ایم کیو ایم اگر کراچی تباہ ہو رہی ہو تو بھی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، اور کراچی میں کوئی چیز امکان پیدا ہو جائے تو بھی اس میں اپنا ہاتھ لگانا چاہتی ہے۔
اس لیے یہ جو طرز سیاست ہے یہ اب پٹ چکا ہے، کراچی کے لوگ اکتا چکے ہیں۔ یہ ان پولیٹیکل پارٹیوں کا پاور گیم، یہ ان کی سیاسی چال بازیاں، یہ اس شہر کو نقصان دے رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہمارے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ عمران خان صاحب، آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر KCR بنا دیں گے اور ریلوے کا ایک زبردست نظام ہو جائے گا، جب آپ کہتے ہیں کہ یہاں ہم K4 منصوبہ بنائیں گے، جب آپ کہتے ہیں کہ زبردست ٹرانسپورٹ ہو جائے گی، تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو KCR آپ بنانے کی بات کر رہے ہیں، یہ 1.5 کروڑ لوگوں کے اوپر پلان کر کے بنائی جا رہی ہے یا 3 کروڑ انسانوں کے اوپر پلان کر کے بنائی جا رہی ہے؟ یہ پانی کا منصوبہ 3 کروڑ لوگوں کے لیے ہے یا 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے ہے؟ یہ ٹرانسپورٹیشن کے جو آپ خواب دکھا رہے ہیں یا 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے ہے یا 3 کروڑ لوگوں کے لیے ہے؟ دنیا میں جو پروجیکٹس بھی بنتے ہیں، سرکاری اعداد و شمار کا جو تخمینہ ہوتا ہے آبادی کا، اس پر بنائے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں دھوکہ دینا بند کرو۔ اور گورنر صاحب یہ کہتے ہیں کہ واقعی کراچی کے لوگوں کو کب گنا گیا ہے؟ گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ وفاق کا یہ نمائندہ سندھ کا گورنر یہ بات کہے کہ کراچی کی گنتی پوری نہیں کی گئی ہے اور اس کے باوجود اس کو نوٹیفائی کرنے کی منظوری دے دیں۔ اس سے بڑھ کر شرم کا کوئی مقام ہو نہیں سکتا اس پارٹی کے لیے اور اس حکومت کے لیے جو اس نے کارنامہ انجام دیا ہے۔ ہم اس آدھی آبادی کی گنتی کو نہیں مانتے اور پورے شہر کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ مردم شماری دوبارہ ہونی چاہیے۔ ہم سے کہتے ہیں 1 سال لگ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ کیوں 1 سال لگ جاتا ہے؟ آپ کراچی کی آبادی کو گننا شروع کریں اور اس کا پورا انتظام کریں 1 ہفتے سے بھی کم میں، بلکہ دنیا میں ایسا بہت جگہ ہوتا ہے کہ 1 دن کرفیو لگا کر مردم شماری کی جاتی ہے اور ساری گنتی پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اس شہر کی جب حقوق کی بات آئے، اس کی نمائندگی کی بات آئے، تو یہ سارے لوگ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان تمام پارٹیوں کا آپس میں اتحاد ہوتا ہے اور وہ طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ اب MQM کے لوگوں نے بھی یہ بات کہنا شروع کر دی ہے، اس لیے کہ وہ حکومت کے بغیر رہ نہیں سکتے کہ ٹھیک ہے 1-2 سال کے بعد پوری مردم شماری دوبارہ کرا دی جائے گی اور وہ جو CCI میں طے ہوا تھا 5% بلاکس کو ری اوپن کیا جائے، اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور اس کے لیے بھی تیار ہو گئے کہ اسی مردم شماری کو اس کو جو ہے وہ نوٹیفائی کر دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ غداری ہے۔ مردم شماری میں اگر گنتی ہماری پوری نہیں ہوگی تو ہمارے جو نمائندگی کا حق ہے ہمیں نہیں ملے گا۔ کراچی میں اگر مردم شماری پوری گن لی جائے، بندے پورے گن لیے جائیں، تو ہماری صوبائی اسمبلی میں 62 سے 65 سیٹیں ہوں گی، ہماری قومی اسمبلی میں 35 سیٹیں ہوں گی۔ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا کہ وڈیرے اور جاگیردار مقامی سندھیوں کا استحصال کر کے جو طاقت کے بلبوتے پر سندھ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وڈیرے ہماری قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا کہ نمائندگی کا تناسب تبدیل ہوگا۔ اسی لیے پیپلز پارٹی بھی ادموئے طریقے سے آبادی کا مطالبہ کرتی ہے۔ جب اسے بلدیاتی انتخاب آگے بڑھانے ہوتے ہیں اور نہیں کرانے ہوتے تو اسے سندھ کی آبادی یاد آتی ہے اور جب یہ مسئلہ ان کا ریزالو ہونے لگتا ہے تو وہ پھر بھول جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر مردم شماری کرائی جائے، حلقہ بندیاں ہو اور بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہو۔ 2 سے 3 مہینے میں یہ کام مکمل ہو سکتا ہے، پہلے ہی 4 مہینے ڈیلے کر چکے ہیں۔ PTI اور پیپلز پارٹی میں اس پر اتحاد موجود ہے، اس لیے کہ PTI پنجاب اور KP میں بلدیاتی انتخاب نہیں کرا رہی اور پیپلز پارٹی سندھ میں نہیں کرانا چاہتے۔ اس لیے یہ لوگ مل کر اب اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ کوئی ایک چیز بھی پوری نہ ہو اور لوگ نمائندگی سے محروم ہو جائیں۔ ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں، آپ نے خود اپنے ریمارکس میں کراچی کی آبادی کو 3 ساڑھے 3 کروڑ کہا ہے،
اب آپ واضح طور پر یہ اعلان کریں کہ اکثر نو مردم شماری ہونی چاہیے. چیف جسٹس صاحب بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کی بھی ڈیٹ بھی فکس کروائیں، اس لیے کہ پچھلے انتخاب بھی اس وقت کے چیف جسٹس کے کہنے پہ ہی کیے گئے تھے. اس وقت سندھ میں جو ایکٹ موجود ہے وہ غاصبانہ ایکٹ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. ملازمتوں میں نوجوانوں کو، کراچی کے نوجوانوں کو حق ملنا چاہیے. یہ کیا تماشا ہے کہ جونیئر اسکول ٹیچر کی 6000 اسامیاں نکلی اور کراچی کے لیے اس میں صرف 343 اسامیاں ہیں اور اس میں بھی جعلی ڈومیسائل بنیں گے. یہ کیسا تماشا ہے کہ ماضی قریب کے 2 لاکھ سے زائد سندھ حکومت اور مقامی حکومتوں کی ملازمتوں میں سے کراچی کے لوگوں کو 8000 ملازمتیں بھی نہیں ملی ہیں. یہ کیسا تماشا ہے کہ تعصب اور لسانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے. یہ کیسا تماشا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں ایک مرتبہ پھر لسانی تقسیم پیدا کر رہی ہے. ہم نہیں لڑنا چاہتے اور ہم کسی قوم کے خلاف بھی کوئی ایسی سازش نہیں کرنا چاہتے جس کے نتیجے میں یہ سازشی عناصر کامیاب ہوں، قوم کے تقسیم کرنے والے کامیاب ہوں، نئے بھتہ خور پیدا ہوں، نئے دہشت گرد پیدا ہوں. ہم سب کو متحد کر کے ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. اسی لیے جب ہم کراچی کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو کراچی کے مہاجروں کے حقوق، کراچی کے سندھیوں کے حقوق، کراچی کے پختونوں، بلوچوں، پنجابیوں، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، بنگالی، برمی، سب کے حقوق کی بات کرتے ہیں. کراچی کے ہندوؤں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کراچی کے مسیحیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. ہم 3 کروڑ ہیں، ہمیں 3 کروڑ گنو اور اس کے مطابق ہمیں حق دو. اس لیے ہماری یہ تحریک آگے بڑھ رہی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب عوام کا بھی کام ہے کہ جنہوں نے ماضی میں کراچی کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے کہ لاہور میں میٹرو بس نہیں چلی، ٹرین بھی چل گئی ہے، ملتان میں میٹرو بن گئی ہے، پنڈی میں میٹرو بن گئی ہے، پشاور میں بن گئی ہے. اس کراچی نے کیا یہ قصور کیا ہے کہ ہم ملک کا انکم ٹیکس 41% ادا کرتے ہیں؟ کراچی کا یہ قصور ہے کہ ہم 67% ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. یہ ٹوٹا پھوٹا کراچی بھی ملک کو پال رہا ہے، ملک کی معیشت چلا رہا ہے اور یہ ملک ہمارا ملک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ کراچی اگر مضبوط ہوگا، تعمیر ہوگی، ترقی ہوگی، ہمیں ٹھیک گنا جائے گا، ہمیں نمائندگی دی جائے گی، ہمارے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا تو یہ ملک بھی آگے بڑھے گا. یہ منی پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان ترقی کرے گا. اور صوبہ سندھ میں براجمان پیپلز پارٹی کی وڈیرا ذہنیت، اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تعصبات کو ختم کر دو. یہاں پر حق اور انصاف کی بنیاد پر تقرریاں کرو، ملازمتیں دو. یہ کوٹے ووٹے اب یہ مسائل کا حل نہیں ہے اور جو کام پیپلز پارٹی نہیں کر سکی وہ عمران خان نے کراچی کے خلاف کیا. غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم میں اضافہ کر دیا. شرم تم کو مگر نہیں آتی. چینی معاف کیا ہے، آٹا معاف کیا ہے، میڈیکل معاف کیا ہے، بجلی معاف کیا ہے اور آج ہمیں سال کے اختتام پر اور نئے سال کے آغاز میں وفاقی حکومت نے ایک اور خوشخبری دی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے. اس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا. یہ IMF کے غلام ہیں، یہ اپنے وسائل کو پیدا نہیں کرتے، جہاں سے ترقی ہو سکتی ہے اس کو محروم کرتے ہیں. یہ بیرونی آقاؤں کے ایجنڈے پر ان کے قرضے حاصل کرنے کے لیے ان کی فرمائشوں کو پورا کرتے ہیں. پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ یا پھر پاکستان تحریک انصاف، وزیر بھی وہی ہے، مشیر بھی وہی ہے، پالیسی بھی وہی ہے اور ان کے آقا بھی وہی ہیں، IMF اور ورلڈ بینک. اس لیے یہ لوگ اس شہر کو ہی نہیں اس ملک کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. اس تحریک کو آگے بڑھنا ہوگا اور میں آج یہاں شارع فیصل پر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ 26 تاریخ سے جو ہم نے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کو مزید بڑھایا جائے گا. اب شہر میں اگلے 15 دن میں 8-10 مقامات پر دھرنے اور احتجاج اور مظاہرے ہوں گے اور جنوری کے اختتام پر انشاءاللہ اسی شارع فیصل پر قائد آباد سے لے کر میٹروپول تک ایک تاریخی ریلی منعقد کی جائے گی اور
یہ صرف ریلی نہیں ہوگی، اس سے پہلے ہم جو ہے گلی گلی اور محلے محلے جائیں گے، عوام سے رابطہ کریں گے، ان کے حقوق کے لیے ان کو اپنے ساتھ ملائیں گے اور ان سب لوگوں کو بے نقاب کریں گے جو 30-35 سال سے مل کر ہمیں تباہ و برباد کر رہے ہیں، ہمارے حقوق غصب کر رہے ہیں، اور یہ جو تازہ دم شکاری وفاقی حکومت کی صورت میں موجود ہیں، یہ ان سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کر کے کراچی کو مزید برباد کر رہے ہیں۔ ہمیں پیکیجوں کی خیرات نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے، ہمیں اعلانات نہیں چاہیے، ہمیں اقدامات چاہیے۔ ہم وہ ٹرانسپورٹ چاہتے ہیں جو پہلے اس شہر میں چلتی تھی اور اس کو انہی لوگوں نے بند کیا تھا جو آج حکومتوں میں شامل ہیں۔ ہم وہ ریلوے چاہتے ہیں اور ایڈوانس ریلوے چاہتے ہیں جو ممبئی میں بھی موجود ہے، جو دلی میں بھی موجود ہے، جو کلکتہ میں بھی موجود ہے، جو دنیا میں برازیل کے شہروں میں موجود ہے۔ میں یورپ اور امریکہ کی بات نہیں کر رہا، میں تو ان جگہوں کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے جیسے شہر ہیں۔ جب وہاں پر یہ سسٹم چل سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں چل سکتا؟ یہاں چلنے جا رہا تھا تو اس وقت کی حکومت نے اور اس وقت وفاق میں ایم کیو ایم بھی موجود تھی، اس ٹرانسپورٹ سسٹم کو روکنے کے اقدامات کیے تھے۔ ہم نے ترقی کی طرف چلانا شہر کو شروع کیا تھا، نعمت اللہ خان آگے بڑھا رہے تھے، ماڈل پارک بنا رہے تھے، کالج بنا رہے تھے، اور پھر اس شہر کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا اور پھر جبری مینڈیٹ یہاں مسلط کر کے وہ سارا سلسلہ روک دیا گیا۔ ان پارکوں میں چائنا کٹنگ ہو گئی، اس کے بعد ایک کالج نہیں بنا، کیتھرین احمد صاحب نے بنایا، اس کے بعد ایک قطرہ پانی کا اضافہ نہیں ہوا۔ اس لیے جنہوں نے ہمیں برباد کیا ہے ان کے دھوکے میں کوئی نہ آئے۔ جماعت اسلامی اس شہر کی اسٹیک ہولڈر ہے، اس کو تعمیر کرنے والی ہے، اس کو ترقی دینے والی ہے۔ اس کا ماضی شہر کا تابناک تھا، جماعت اسلامی اس کو تعمیر کر رہی تھی، اس کا مستقبل انشاءاللہ تابناک ہوگا۔ عوام اور جماعت اسلامی مل کر اس شہر کو آگے بڑھائیں گے اور ان سارے غاصبوں سے جان چھڑائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔